رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک روزہ بہت ہی خیر و عافیت سے گزر گیا۔ بہت خوشی بھی ہے کہ ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، روزے رکھیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں کہ یہ مہینہ انہیں نصیب ہوا لیکن پھر بھی اس مہینے میں بھی وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے ہیں، وہ ان کے اندر جذبہ ہوا کرتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، گھر پہ ماں سے کہتے ہیں ماں ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ بچہ دیکھتا ہے کہ گھر والے کس طریقے سے رہ رہے ہیں، گھر پہ کیا رہن سہن ہے، بچہ دیکھتا ہے، اس کے اندر وہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی جتنی اچھی تربیت کریں گے آپ کا بچہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ شکل صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، بس تربیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ انسان کی شکل کیسی بھی ہو، صورت کیسی بھی ہو، لیکن سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ تو اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے بھی اچھے ہوں گے۔ بہت سے بچے میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ ہوں، بے روزے سے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اگر گھر والے منع بھی کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں تم پر روزہ ابھی فرض نہیں ہے، تم روزہ نہیں رکھنا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو ماں ان کو تسلی دیتی ہے، کہتی ایک داڑھ سے رکھ لو۔ یہ جذبہ ہوا کرتا ہے ان بچوں کے اندر، گھر والوں کو دیکھ دیکھ کر ان پہ جذبہ چڑھتا ہے اور وہ بھی روزہ رکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو ایک بچہ اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی تمنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور تمہیں تمنا نہیں ہوتی، تمہیں آرزو نہیں ہوتی کہ تم روزہ رکھو۔ کیسے انسان ہو تم کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں اور رمضان شریف کا مہینہ نصیب کیا، پھر بھی روزوں سے اتنے دور ہیں۔ ارے پتہ ہے، معلوم ہے کہ روزی کمانے کے لیے کام کرتے ہیں آپ اپنا گھر چلانے کے لیے، سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی پہلے ہے، اس کے بعد میں آپ رزق حلال کے لیے نکلیں، منع نہیں ہے آپ کو۔ اور اگر اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی آپ پہلے کریں گے، اس کے بعد رزق حلال کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا، بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ہم علم دین سکھائیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ مجھے بات ذہن میں آئی کہ ڈاکٹر اقبال نے 3 باتیں بتائیں کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دی تو واقعی ان کے بچے کے دل سے کوئی حضور کی محبت نہیں نکال سکتا، اگر وہ 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دے۔ یاد رکھ لینا، بہت ضروری بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو درود شریف پڑھنا سکھائیں۔ پہلی بات ڈاکٹر اقبال نے بتائی کہ اپنے بچوں کو درود شریف پڑھنا سکھائیں۔ جب آپ کا بچہ درود شریف پڑھے گا تو اسے حضور سے پیار ہو جائے گا، حضور سے محبت ہو جائے گی۔ ارے بھائی، درود شریف کی فضیلت بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ درود شریف کی فضیلت آئی ہے۔ اگر صرف درود شریف پر ہی بولا جائے تو کافی ٹائم اس پر ہی گزر جائے گا۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ کوئی دعا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ ادھر بندہ پڑھتا ہے اور ادھر مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو بندے کو کرنے کے لیے بولا جائے، بندہ اس کو کرتا ہو اور پھر وہ اللہ رب العزت بھی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تو نماز پڑھ، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اے میرے بندے تو روزے رکھ، میں بھی روزے رکھتا ہوں، اے میرے بندے تو حج کر، میں بھی حج کرتا ہوں، اے میرے بندے تو زکوٰۃ دے، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ کوئی عمل نہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ پہلے میں کرتا ہوں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں، میں کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن واحد ایک درود شریف ہے
کہ جس کو اللہ رب العزت بھی پڑھتا ہے, اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, اور ہم سب کو پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے. تو درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ پہلی چیز کہ اپنے بچوں کو درود شریف سکھاؤ. دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ. تو آپ کا بچہ چھوٹا ہے, آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں. آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے, آپ کے پاس لیٹتا ہے, تو لیٹتے ٹائم, بیٹھتے ٹائم, خالی ٹائم آپ اس کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ, سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, اسے پڑھ پڑھ کے سناؤ کہ حضور کیسے چلتے تھے, حضور کیسے کھاتے تھے, حضور کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا. تو اگر جب بچہ آپ کا سیرت مصطفیٰ پڑھے گا, سیرت مصطفیٰ سیکھے گا, تو اسے حضور سے پیار ہو جائے گا, حضور سے محبت ہو جائے گی. پھر آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں. جب آپ اس کی ایسی تربیت کریں گے اور حضور کی باتیں بتا بتا کے اسے سمجھائیں گے, تو اسے حضور سے بھی پیار ہو جائے گا, اور اپنے ماں باپ سے بھی پیار ہو جائے گا, اور اپنے بڑوں کا ادب بھی اسے پتا چل جائے گا. وہ سیکھے گا, وہ پڑھے گا کہ واقعی حضور کا انداز کیا تھا, حضور کا چال چلن کیسا تھا, حضور کا اخلاق کیا تھا. بھائی حضور کا اخلاق دنیا میں ایسا کسی کا اخلاق نہیں جیسا حضور کا اخلاق. اخلاقی معیار میں حضور کی ذات سب سے اعلیٰ, ہر معیار میں حضور کی ذات سب سے اعلیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ بوالا ہمارا نبی, سب سے بالا بوالا ہمارا نبی, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آخر میں کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضور کی شان نرالی ہے, حضور کی ذات نرالی ہے, حضور کے جیسا کوئی نہیں, حضور جیسا کوئی نہیں, میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو یہ دنیا نہیں بنتی, یہ شجر, یہ حجر, یہ زمین, یہ آسمان کچھ نہیں بنتا. اللہ پاک فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم, کہ اگر محمد عربی کو نہ پیدا کرتا تو آدم کو بھی وجود نہ بخشا جاتا, آدم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. نہ زمین ہوتی نہ زماں ہوتے, نہ مکی ہوتی نہ مکاں ہوتے, نہ شجر ہوتے نہ حجر ہوتے, نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے, نہ پہاڑ کی سختی ہوتی, نہ موم کی نرمی ہوتی, نہ زمین کی پستی ہوتی, نہ دریا کی روانی ہوتی, نہ موجوں کی طغیانی ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. میرے بریلی کے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے میں بنی ہیں. حضور ہیں تو ساری چیزیں ہیں, حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ اپنے بچے کو حضور کی سیرت سکھائیں, حضور کی سیرت پڑھائیں, تاکہ اسے حضور سے پیار ہو جائے. اور جب اسے حضور سے پیار ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا, اپنے سے بڑوں کا بھی ادب کرے گا. جب حضور کی سیرت پڑھے گا, حضور کی سیرت سیکھے گا. ہاں اسے پڑھ پڑھ کے بتائیں کہ حضور کے صحابی ایسے گزرے ہیں کہ حضرت بلال جب امیہ کے غلام تھے تو آٹا پیستے تھے, تو امیہ بہت ظلم کیا کرتا تھا. حضرت بلال کے پاس اوڑھنے کا کوئی سامان نہیں تھا, کوئی کمبل نہیں تھا, اور چکی پیس رہے تھے, آٹا پیس رہے تھے, چکی چلا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. ارے یہ اپنے بچوں کو بتائیں, یہ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ انہیں حضور سے پیار ہو, انہیں حضور سے محبت ہو. حضور جا رہے تھے اور حضرت بلال ابھی امیہ کے غلام, اور امیہ ان پر ظلم کر رہا ہے. سردی کا ماحول ہے, سردی کا زمانہ ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے, اور ان کے جسم پر بھرپور کپڑے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس کمبل بھی نہیں, ٹھٹر رہے ہیں اور چکی چلا رہے ہیں. غلام ہے نا, چکی چلا رہے ہیں, آٹا پیس رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں, بیگانے بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال کو دیکھا, جب ادھر سے آپ گزرے, بلال کو دیکھا کہ بلال چکی چلا رہے ہیں اور موسم ہے ٹھنڈ کا, سردی لگ رہی ہے, ٹھٹر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلال کی طرف جا کے کہا
کہ تم چکی چلا رہے ہو, اتنی سردی ہے, تمہارے جسم پر کوئی کپڑا بھی ٹھنڈ والا موجود نہیں ہے, تم ٹھنڈ میں سردی میں ٹھٹر رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ, تمہارے بدلے میں چکی پیستا ہوں, تمہارے بدلے میں ادھر کام کرتا ہوں. حضور نے اپنا کمبل اتارا اور بلال کو دے دیا, بلال کو اڑا دیا, بلال چلے گئے. حضور نے چکی چلائی, آٹا پیسا. یہ حضور کا اخلاق, حضور کا اخلاقی معیار ہے, یہ حضور کی ذات ہے کہ آپ اپنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں, سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات, سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. کوئی بات ہوتی, کوئی اگر کہتا بھی کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے, آپ اس کے لیے بد دعا فرما دیں, آپ فرماتے میں لوگوں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا, میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں, میں بد دعا نہیں کر سکتا. دنیا کا سب سے بہترین انسان اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو وہ حضور کی ذات ہے, حضور کا نام آئے گا. ہاں بھائی, یہ اپنے بچوں کو سکھائیں, آپ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ انہیں حضور سے پیار ہو, حضور سے محبت ہو. ڈاکٹر اقبال نے کہا 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کہا اپنے بچے کو علم دین سکھائیں, اپنے بچے کو علم دین سکھائیں, دین کی تعلیم دیں. جب آپ کا بچہ دین کی تعلیم سیکھے گا, جب آپ کا بچہ دین کی تعلیم پڑھے گا تو اسے اچھے برے میں فرق پتا چلے گا, بڑے چھوٹے کا ادب پتا چلے گا, ایک دوسرے سے بات کرنے کا ڈھنگ پتا چلے گا. ڈاکٹر اقبال کی اگر 3 باتوں پر یہ عمل کر لیا نا تو آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے بھائی, یہ رمضان شریف ہے, یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا, بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے, بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا, یہ مہینہ ہم تک پہنچایا اور ہم اس مہینے میں سلامت ہیں, زندہ ہیں. اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی عبادت کریں. 1 سال کے بعد ہمیں نصیب ہوتا ہے اور ہمیں اپنی سانس کا بھی پتہ نہیں کہ ہماری سانس ابھی چل رہی ہے, ابھی چلے گی یا بند ہو جائے گی. ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے گی, ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے تو روزے رکھیں. بہت سے ہمارے بھائی اس مہینے میں روزے نہیں رکھتے, انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے تو آپ رمضان شریف کے روزے رکھیں. بے حد ثواب ہے, بے حد ثواب ہے. ایک نیکی کریں گے 70 گنا اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں نیکیاں جمع کریں, ایک نیکی کا 70 گنا ہمیں ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان شریف میں عبادت کر سکیں, روزے رکھ سکیں.